ایک عظیم مقصد ساتھ لے کے چلنے، اس علم کو بلند رکھنے والوں کو مجھ ناچیز کا سلام پہنچے۔ میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس تقریب میں سعادت کا موقع ملا۔ ہمارا ایمان ہے کہ عقیدہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت ہی ہمارے لیے دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا وسیلہ ہے۔ یہ دو چیزیں، عقیدہ توحید اور ختم نبوت، ان دونوں میں ذرا برابر شک بھی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک ہی مرکز ہدایت سے وابستہ کرنے کے لیے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ گویا یہ طے کر دیا گیا تمام وقتوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے زمانے کے لیے، اور پورا ارض میں بسنے والے جنات اور انسانوں کے لیے صرف یہی ذات اقدس سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 100 آیات میں اس عقیدے کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں یہ فرمایا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت 3۔ کسی مذہب اور دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور مذہب اور دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا پسندیدہ ہے سوائے اسلام کے، جس کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے۔ خود صاحب وحی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ انداز میں ایک مثال کے ذریعے اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال ایک ایسے محل کی سی ہے کہ جس طرح ایک عمارت نہایت خوبصورتی سے بنائی گئی ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ اس محل کے گرد گھومتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں اور حیران ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی۔ سو میں وہ اینٹ ہوں جس نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا۔ میری ذات کے ساتھ نبوت کا محل پورا ہو گیا، اس طرح میری ذات پر رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بخاری، مسلم، مشکات۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو گواہان نبوت کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے یمامہ کے میدان میں جو جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کی مثال انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان کا یہ طریقہ سب کے لیے باعث تقلید۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں ذرا برابر شک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل مانگے تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا ایمان اس پہ پختہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سوچنا بھی کی بھی اجازت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اعزاز ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعزاز چھیننے کی بدترین جسارت کا مرتبہ ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اس اعزاز کی حفاظت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر شخص کو
پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہمارے خود مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پہ بے شک قائم رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ جس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ طے کر دیا گیا، تمام علماء کرام، ہمارے لیڈران، ہمارے عوام یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ جو دو عقیدے ہیں اس میں اگر کوئی بھی مداخلت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بحیثیت اقلیت سب کو اپنے زندگی جینے کا حق ہے، حقوق دیتا ہے ہمارا آئین لوگوں کو، اور بلکہ ہمارے مذہب میں تو اقلیتوں کا تحفظ کرنا بھی حکومتی اور ملکی اور اہم ذمہ داری ٹھہرتی ہے، لیکن اقلیت کو اقلیت بن کے رہنا چاہیے اور اس کو ہمارے اس کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے عقیدہ، ایمان اور آئین اور قانون کا یہ حصہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مرزائیت کی یا ان جھوٹے نبیوں کی جو مختلف ادوار میں اسلام میں جن کا رہا، لیکن بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں، تو پاکستان بننے سے قبل ہی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو مختلف علماء کرام نے ان کو خارج الاسلام ضرور قرار دیا، لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے بہاولپور سے، سرزمین بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نواب بہاولپور کا سر صادق محمد عباسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان پہ، اور اس وقت کے جج محمد اکبر خان صاحب جنہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 9 سال اس مقدمے کو سنا، دلیلوں کو موقع دیا گیا، دونوں اطراف کی بحث جو ہے وہ سنی گئی، پھر اس کو قلم بند کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تمام جو چیزیں بیان کی گئیں اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس قدر مفصل اور تحقیق شدہ فیصلہ صادر فرمایا 7 فروری 1935 کو، کہ جس کے بعد کسی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی۔ اور میں اس میں بہت بڑے بڑے بالخصوص بر صغیر کے علماء کرام نے وہاں پر آ کر بڑا عرصہ اس دلائل دیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کی اور اس مقدمے میں فریق بن کے پیش ہوئے۔ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مختلف علماء کرام آئے، ان کے دن کے کیا معمولات تھے اور راتوں کو کس قدر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ وزاری عبادت کرتے تھے، اور ان پہ کیا کیا کیفیات اس مقدمے کے دوران ان پہ طاری ہوئی، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ سب کا نام لینا ممکن نہیں، لیکن میں بالخصوص مولانا محمد انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب، مولانا مرتضی حسن چاندپوری صاحب، مولانا الوفا شاہ جہان پوری صاحب، مولانا محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہم اللہ، اور دیگر سب کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور صحیح پوچھیں تو یہ اتنی دلیل اور اتنے تمام قانون کا جائزہ لیتے ہوئے اور تمام طریقوں سے جو بحث بہاولپور کے ریاست میں، بہاولپور کے عدالت میں جب ہوئی پاکستان کے قیام سے قبل، اور 1935 میں اس کا فیصلہ آ چکا تھا، تو وہی اس کی وجہ بنی کہ جب 73 کے آئین میں، بالخصوص 74 میں، اس میں بھی جید علماء کرام کا اور ہمارے لیڈرز کا بڑا اہم رول ہے، تو جب اس کو پیش کیا گیا تو وہ بہت دلیل کے ساتھ اور بہت وزن تھا اس ساری بات میں۔ بہرحال پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھی 1974 میں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اراکین نے متفقہ طور پر منکرین ختم نبوت کے دونوں گروہوں قادیانی اور لاہوری کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا،
اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر حکمران اور اپوزیشن ایک پیج پر تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتا۔ مکہ المکرمہ میں 8 اپریل 1976 کو پورے اسلام کی 108 تنظیموں کے اراکین کا اجتماع ہوا، جس میں 10 اپریل 1974 کو تمام اسلامی تنظیموں کے اجتماع میں قادیانیوں کو بالاتفاق غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس تحریک میں بھی پاکستان سر فہرست تھا، اور اس میں مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں موقع دیا، 2013 سے 18 میں نے وفاقی وزارت تعلیم کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ تھی، ہم نے تمام صوبوں سے مل کر یہ تحریک شروع کی کہ تمام مسلمان بچوں کو اسکولوں میں قرآن کریم پڑھایا جائے، 1 سے 5ویں تک ناظرہ اور 6 سے 12ویں تک قرآن کا آسان ترجمہ۔ تو الحمدللہ 2017 میں وفاقی حکومت میں، اور 2018 میں جون 2018 سے پہلے محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت میں یہ قانون پاس کیا گیا۔ پورے ملک میں یہ 2 اسمبلیاں ہیں، یعنی یہ 3 ایوان بنتے ہیں، وفاقی حکومت میں سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی، اور صوبائی حکومت میں پنجاب کی اسمبلی۔ پورے ملک میں یہ 3 ایوان ایسے ہیں جہاں پہ یہ قانون پاس کیا گیا کہ مسلمان بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دینا لازمی قرار پایا قرآن کریم کی، اور اس کے لیے ترتیب یہ بنائی گئی کہ 1 سے 5ویں میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جائے، اور 6 سے 12ویں تک پہلے مکی صورتیں جس میں قصص الانبیاء اور جس میں واقعات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، اور 11ویں اور 12ویں جماعت میں جب بچے زیادہ میچیور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ بلوغت اور میچیورٹی اور ان کے اندر بات سمجھنے کا زیادہ مادہ موجود ہوتا ہے، تو اس میں مدنی صورتیں ان کا ترجمہ ان کو پڑھایا جائے تاکہ وہ احکام اور مسائل جو بالعموم مدنی صورتوں میں زیادہ ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ میں دعا گو ہوں اور کوشاں ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کی بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو بھی بہتر طریقے سے اجاگر کیا جائے۔ ویسے گورنر پنجاب میں نے گورنر چانسلر بھی رہتا ہے، تو کنسورشیم بھی بنایا ہے، اور اس کنسورشیم کے تحت کردار سازی کے اوپر بھرپور توجہ اور کوشش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان دنیا میں جہاں بھی جائیں، چاہے پاکستان میں ہوں چاہے آپس میں معاشرے میں ہوں، اعلیٰ کردار ان کی پہچان ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا اور حق کے اوپر ڈٹ جانا ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ جس طرح آپ نے متوجہ فرمایا، اس بات پہ بھی مزید کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور تمام مسلمان ان کو بہتر طریقے سے اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کی کہیں اجازت بالکل نہیں ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ یہ تو بنیادی پلر ہیں ہمارے مذہب کے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارے مضبوط ارادوں اور ہماری محبت اور ہمارے عقائد کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے گھر کو آگ نہیں لگانی۔ ہم کئی دفعہ جذبات میں، یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی کہ اگر کوئی اور شخص کوئی ایسی حرکت کرے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنے ہی گھر کو جلا دیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے غصے میں آ کر اپنے کسی مسلمان بھائی، اپنے کسی ختم نبوت پہ مضبوط عقیدہ رکھنے والے بھائی کی، بہن کی، اپنی کسی کی گاڑی، کسی کی کار، کسی کی دکان کو آگ لگا دی اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے جید علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرا جن سے بھی بات ہوئی سب نے یہی رہنمائی فرمائی کہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم نے کئی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص آج کے سوشل میڈیا کے دور میں
میڈیا کا جو استعمال ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں اعلی کار بنایا جاتا ہے دشمن اپنے مذموم مقاصد کو حل کرنے کے لیے، اور ایسی آگیں بھڑکائی جاتی ہیں جس کی تپش بہت دور تک جاتی ہے، اور جذبات کی روانی میں پھر ہم کئی دفعہ غلط بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں حق راستے کی تلقین فرمائی اور حقوق العباد کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور ہمیں کبھی بھی دوسروں کے الٹیریئر موٹیوز کے ٹول نہیں بننا چاہیے، دوسروں کے مذموم مقاصد کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو نفرت سے بھر دیا گیا، معاشرے میں بہت سی اچھائیوں کے باوجود ان کو مایوسی کی طرف دھکیلا گیا، حالانکہ ہمیں تو بتا دیا گیا تھا کہ مایوسی گناہ ہے۔ ہمیں تحقیق کرنے کی بجائے، ریسرچ کرنے کی بجائے، بات کی تہہ تک پہنچنے کی بجائے سنی سنائی بات کے اوپر فوراً بھڑکنے اور مشتعل ہونے کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں تاکید ہے، یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بہتر انداز میں وہ روشنی ڈالیں گے کہ اس بات کی ممانعت ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے قبول مت کیا کرو، لیکن تحقیق کرنے کا بھی کئی دفعہ ہم ٹائم نہیں دیتے اور ایک دم بھڑک کر خود اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ یہاں پہ علماء کرام بھی ان باتوں پہ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں اپنے مضبوط عقیدہ اور ایمان کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ اور ہمارا ملک تو دنیا کا وہ ملک ہے جس کے قانون نہیں بلکہ قانون سے اوپر جو آئین ہے، یہ آئین بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے آئین میں ایک بات بہت خوبصورت ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اصل حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کے بعد یہ ملک پاکستان کی عوام کا ہے جو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کر سکے۔ اور آئین میں یہ بات بھی درج ہے کہ کوئی چیز غیر اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اگر کچھ چیزیں غیر اسلامی ہو بھی رہی ہیں تو اس کے لیے بھی کسی نہ کسی سطح پر، حکومتی سطح پر بھی اور علماء کی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بھی ختم کیا جائے ملک سے، لیکن ڈائریکشن بڑی واضح ہے اور اس کے اوپر ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، انتشار سے بچنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے جان مال و تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اس کانفرنس کے انعقاد پر میں مولانا قاری محمد رفیق صاحب اور تمام منتظمین، مقررین اور حاضرین جن میں جید علماء کرام اور اہل فکر و دانش موجود ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان تمام نو مسلموں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرض پاک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے اور اسے ترقی اور استحکام عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم ترین مقصد کے لیے ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان بائند آباد، ختم نبوت زندہ باد۔ مدینے میں گدا دیکھے ہیں، زمانے کے امام اکثر بدل دیتے ہیں دنیا کی تقدیر، محمد کے غلام اکثر خطاب فرما رہے تھے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے گورنر